اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور۔ پیچھے ذکر ہوا تھا کہ کافروں کے اوپر جب عذاب اللہ کا آئے گا تو وہ ان کو گھیر لے گا اور وہ لوگ اس عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ اب یہاں فرماتے ہیں کہ کافر لوگ عذاب کی اتنی جلدی مچاتے ہیں، عذاب کو جلدی طلب کرتے ہیں، حالانکہ انسان کی یہ حالت ہے کہ جب اس کو ہماری جانب سے اللہ کی جانب سے رحمت ملے، مہربانی ملے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو لے لیں، اس رحمت اور مہربانی کو کھینچ لیں، ہٹا لیں، تو نا امید ہو جاتا ہے، ناشکری کرتا ہے۔ اور جب کوئی تکلیف کے بعد نعمت ملے تو کہتا ہے کہ ساری برائیاں مجھ سے دور ہو گئیں، اور پھر شیخی بگانے والا ہوتا ہے۔ مقصد ہے کہ انسان یعنی جذباتی طور پر اور فطری طور پر کمزور ہے، جس کی وجہ سے جیسی حالت ہوتی ہے بہت جلدی اس حالت کے اعتبار سے جو ہے وہ اپنی کمزوری دکھاتا ہے۔ حالانکہ اگر رحمت جو ہے، مہربانی جو ہے وہ چلی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو واپس بھی لا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر تکلیف کے بعد نعمت آ گئی ہے تو حالات بدل بھی سکتے ہیں، دوبارہ بھی تکلیف آ سکتی ہے۔ تو انسان جو ہے بہت جلدی حالات سے متاثر ہو جاتا ہے، یہ انسان کی جذباتی کمزوری ہے۔ فرمایا کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم چکائیں انسان کو اپنی جانب سے رحمت، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر اس کو اس سے کھینچ لیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، تحقیق وہ ہوتا ہے ضرور نا امید، نا شکرا۔ اور فرمایا کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم چکائیں اس کو نعمت بعد اس تکلیف کے جو اس کو چھوئی، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو ضرور کہے گا کہ چلی گئیں برائیاں مجھ سے، برائیاں مجھ سے دور ہو گئیں۔ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، تحقیق وہ خوشیاں کرنے والا، شیخی بھگانے والا ہوتا ہے۔ یہ انسان کی حالت ہے۔ حالانکہ جب اللہ کی جانب سے مہربانی آئی اور پھر اللہ نے وہ مہربانی لے لی تو نا امید نہیں ہونا چاہیے، ناشکری نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی سے دوبارہ اس رحمت کی اور مہربانی کی امید رکھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اسی طرح اگر نعمت کے بعد یہ نعمت آئے اللہ کی، تکلیف کے بعد، تکلیف سے پہلے پریشانی تھی، پھر نعمت آ گئی، تو اس میں پھر یہ سوچنا چاہیے کہ دوبارہ بھی تکلیف آ سکتی ہے، بالکل بے فکر اور غافل نہیں ہو جانا چاہیے۔ اور انسان غافل ہو جاتا ہے اور شیخیاں بگانے لگتا ہے کہ یہ جو نعمت مجھے ملی ہے، یہ جو بھلائی مجھے ملی ہے، میری فلاں قابلیت کی وجہ سے میں نے ایسا کیا تھا، ویسا کیا تھا، اس کی وجہ سے میرے کو یہ فائدہ ہوا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جب نعمت ملے تو وہ بھی اللہ ہی کی جانب سے ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ مجھے اپنی صلاحیت کی وجہ سے ملی ہے اور اب میرے اوپر کوئی تکلیف آئے گی ہی نہیں۔ تو ہر موقع پر، ہر مرحلے پر اللہ ہی کی طرف رجوع ہونا چاہیے، جیسے آگے فرمایا۔ تو فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم چکائیں انسان کو اپنی جانب سے رحمت، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر ہم کھینچ لیں اس کو اس سے، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، تحقیق ہوتا ہے وہ ضرور نا امید، نا شکرا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم چکائیں اس کو نعمت بعد اس تکلیف کے جو اس کو چھوئی، جو اس کو لگی، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو ضرور کہے گا کہ چلی گئیں برائیاں مجھ سے، دور ہو گئیں برائیاں مجھ سے۔
انہ لفرح فخور، تحقیق وہ ہوتا ہے ضرور خوشیاں کرنے والا اور شیخی بھگانے والا۔ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور کام کیے اچھے، یہ لوگ ایسے نہیں ہوتے، صبر والے اور نیک کام والے ایسے نہیں ہوتے۔ جیسے سورہ عصر میں فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اچھے عمل کیے اور حق کی اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کرتے رہے، حق کی تلقین کرتے رہے۔ تو یہاں پر بھی وہی مضمون ہے کہ جو لوگ صبر کرنے والے ہوں، جو لوگ اچھے اعمال اچھے کام کرنے والے ہوں، تو وہ لوگ ایسے نہیں ہوتے۔ وہ لوگ ہمیشہ ہر مرحلے پر اگر سختی ہو تو بھی، تکلیف ہو تو بھی، نعمت ہو رحمت ہو تو بھی، ہر موقع پر اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ورنہ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور کام کیے اچھے، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے۔ مغفرت ہے اللہ کی جانب سے، یعنی جو ان کی کوئی کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ اس کو ڈھانپ دے گا، اور بڑا اجر ہے ان کے لیے، یعنی جنت ہے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کرتے تھے، اور تبلیغ میں ظاہر سی بات ہے بہت سارے احکامات تھے، بہت سارے عقائد تھے، بہت ساری باتیں تھیں جو کہ کافروں کو سخت ناپسند تھیں، اور وہ تکلیفیں بھی دیتے تھے، ایذا بھی دیتے تھے۔ تو بعض اوقات یہ خیال ہوتا ہوگا، جیسے کہ الفاظ بتا رہے ہیں، کہ جیسے ہمارے بھی ذہنوں میں بعض اوقات آتا ہے کہ بھئی پہلے اس قسم کی بات کر لی جائے، پھر بعد میں دوسری بات دیکھ لیں گے، پھر دوسری بات کی جائے گی، پہلے اس قسم کے معاملے کو دیکھ لیں، پھر بعد میں دوسرا معاملہ دیکھ لیں گے، پہلے اتنی بات کر لی جائے، پھر بعد میں دوسری بات کر لیں گے۔ حالانکہ دین تو پورا دین ہے، پورے دین ہی کی بات ہونی چاہیے۔ خاص طور سے عقائد جو ہیں وہ تو سارے کے ساری ضروری ہیں، یہ نہیں کہ کوئی ایک عقیدے کو مانے اور دوسرے عقیدے کو نہ مانے تو ٹھیک ہے۔ عقائد تو سارے ہی عقائد ضروری ہیں، اور ان کے بغیر جو ہے وہ انسان ایمان والا نہیں ہے بلکہ کافر ہے، اللہ کے ہاں وہ محبوب نہیں ہے بلکہ مبغوض ہے، اللہ کا غصہ ہے اس کے اوپر۔ تو فرمایا کہ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، بس شاید کہ تو چھوڑنے والا ہے بعض اس چیز کو جو وحی کی جاتی ہے تیری طرف، یعنی کیا تو کچھ چیزوں کو چھوڑ دے گا؟ ظاہر سی بات ہے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں نے بتایا کہ یعنی بعض اوقات دل میں یہ آتا ہے کہ پہلے یہ باتیں کر لیں، پہلے ان چیزوں کی تبلیغ کر لیں، پہلے یہ ان چیزوں کے اوپر زور دیں، پھر بعد میں دوسری چیزوں کے اوپر زور دیں گے۔ تو ممکن ہے ایسا خیال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا ہو۔ تو فرمایا فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا، تو آپ اندازہ لگائیے اس کے لیے اللہ نے جو لفظ استعمال کیا، تارک، چھوڑنے والے کا لفظ استعمال کیا، یعنی اگر آپ اس طرح کرو گے تو یہ بھی چھوڑنے کے زمرے میں آئے گا۔ ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً چھوڑنے والے تو نہیں ہوں گے، نہ چھوڑنے کا ارادہ ہوگا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی گئی، جو پیغامات دیے گئے، ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑنے کا نہ تو ارادہ ہوگا نہ چھوڑنے والے ہوں گے۔ لیکن یہاں پر جو لعل کے لفظ کے ساتھ کہ شاید کہ تو چھوڑنے والا ہے، شاید کہ تو چھوڑنے والا ہے، یعنی کچھ ایسا خیال آتا ہوگا کہ پہلے اس طرح کی بات کر لی جائے پھر اس طرح کی بات کی جائے، تو اس کو بھی گوارا نہیں کیا گیا۔ تو فرمایا کہ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، بس شاید کہ تو چھوڑنے والا ہے بعض ان چیزوں کو جو وحی کی جاتی ہیں تیری طرف۔ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ، کسی طریقے پر جب
مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیجا مطالبات کرتے تھے تو اس سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی. اور یہ ہوتا ہے کسی سے بھی کوئی بیجا مطالبہ کیا جائے تو اس کو تکلیف ہوگی، اس کو پریشانی ہوگی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت زیادہ شدت سے یہ چاہتے تھے کہ سب کافر ایمان والے ہوں، سب لوگ ایمان والے ہوں. تو جو لوگ مطالبات کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ یہ مطالبات پورے ہو جائیں تو شاید یہ ایمان لے آئیں. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہ مطالبات کرتے تھے اس کی وجہ سے بڑی فکر اور پریشانی ہوتی تھی. تو فرمایا وضائق بھی صدروں کا، اور تنگ ہوتا ہے اس کے ساتھ تیرا سینہ، ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز، کہ وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اتارا گیا اس کے اوپر خزانہ، او جاء معه ملک، یا آیا اس کے ساتھ فرشتہ. اس طرح کے مطالبات کرتے تھے کہ بھئی اگر تم نبی ہو رسول ہو تو تمہارے کو اللہ کی طرف سے مالی اسباب بھی دیے جانے تھے، مالی اسباب دیے جانے چاہیے تھے، روحانی اسباب دیے جانے چاہیے تھے. مالی اسباب میں کیا کہ تمہارے پاس خزانہ ہونا چاہیے تھا، تمہارے اوپر خزانہ اترنا چاہیے تھا جو تم اپنے لوگوں میں بانٹتے، جو تم اپنے کام میں استعمال کرتے. روحانی طاقت ہونی چاہیے تھی کیا کہ تمہارے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا تمہاری تصدیق کے لیے، تمہاری تائید کے لیے. ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روحانی طاقت، فرشتے وغیرہ یہ بھی آتے جاتے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام بھی آتے جاتے تھے. لیکن مشرکین کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایسا فرشتہ جو ہمیں بھی نظر آئے، ورنہ تو جیسے میں نے بتایا اور سب کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی حضرت جبریل علیہ السلام عام طور سے لاتے تھے اور وہ فرشتوں کے سردار ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ویسے فرشتے آتے تھے، مختلف موقعوں پر آتے تھے. لیکن مشرکین کا جو اعتراض تھا اور جو مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے ساتھ ایسا فرشتہ ہو جو ہمیں بھی تو نظر آئے، ہمیں بھی تو معلوم ہو کہ ہاں یہ فرشتہ ہے اور یہ آپ کی تصدیق کر رہا ہے. تو اس طرح کے جو بیجا مطالبات ہوتے تھے ان کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فکر ہوتی تھی بعض اوقات کہ یہ مطالبات اللہ تعالیٰ پورا کر دیں، شاید ایمان لے آئیں یہ لوگ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے تنگ ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے. تو اللہ نے اس کا آگے جواب دیا ہے، انما انت نذیر، نہیں ہے سوائے اس کے نہیں تو ڈرانے والا ہے. واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا کارساز ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر ذمہ دار ہے. تمہارا کام ہے ڈرانا، تمہیں اتنی زیادہ فکر نہیں کرنی کہ یہ مطالبات پیش کر رہے ہیں تو یہ مطالبات ان کے پورے ہو جائیں، اور یہ مطالبات ان کے پورے ہو جائیں، یہ ایمان والے ہو جائیں. آپ کا کام ہے ڈرانا، آپ کا کام ہے پہنچانا، آپ یہ کرتے رہو. باقی ذمہ داری اللہ کی ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا نشانی دکھانی ہے کیا نشانی نہیں دکھانی، یہ سارا اللہ کا معاملہ ہے. تو فرمایا کہ وضائق بھی صدروں کا، اور تنگ ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کا سینہ، ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز او جاء معه ملک، کہ وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اتارا گیا اس کے اوپر خزانہ اور یا آیا اس کے ساتھ فرشتہ. انما انت نذیر، سوائے اس کے نہیں آپ تو ڈرانے والے ہیں. واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ تعالیٰ ہے ہر چیز پر نگہبان، ذمہ دار. ہم یقولون افطرا، اور یہ قرآن مجید کو جو من گھڑت کہتے ہیں، آپ کی رسالت کو تو نہیں مانتے ہیں، تو اس کے لیے آپ جو دلیل پیش کریں خود اس قرآن مجید کو ہی دلیل بنا کر پیش کریں، خود اس قرآن کریم کو ہی نشانی اور معجزہ بنا کر پیش کریں. کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ من گھڑت ہے، میرا بنایا ہوا ہے، تو میں بھی عرب ہوں، انسان ہوں، تم بھی عرب ہو، انسان ہو، تو تم اس جیسی 10 صورتیں بنا لو. ہم یقولون افطرا، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو باندھ لیا ہے، اس نے اس کو گھڑ لیا ہے، یعنی معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو گھڑا ہے، کیا یہ کہتے ہیں؟ تو ان کو جواب دو، قل، آپ کہیے فأتوا بعشر سور مثل مفتریات، پس لاؤ 10 صورتیں اس کے جیسی باندھی ہوئی، گھڑی ہوئی. ٹھیک ہے، تم جو ہے
اگر یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن مجید میری جانب سے گھڑا ہوا ہے، میری جانب سے ہے، اللہ کی جانب سے نہیں ہے، تو تم بھی انسان ہو، تم بھی عرب ہو، تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ. اور وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلاؤ جس کو تم پکار سکو اللہ کے علاوہ، جس کی تمہیں طاقت ہو اللہ کے علاوہ پکارو، بلاؤ اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں کہ یہ قرآن مجید من گھڑت ہے. پیچھے بھی میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو معجزہ بنایا، زندہ و جاوید، قیامت تک کے لیے معجزہ ہے. معجزے کا مطلب ایسا کام جو نبی سے صادر ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور ایسا کام ہوتا ہے جو عام آدمی نہیں کر سکتا. تو قرآن مجید ایسا کلام جو عام آدمی نہیں بنا پاتا. قرآن مجید نے پہلے چیلنج دیا پورے قرآن کے ذریعے، اور قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. آپ کہیے کہ اگر جمع ہو جائیں سارے انسان و جنات تو کہ اس بات پر کہ وہ اس قرآن کا مثل لائیں تو نہیں لا سکتے. اس کے بعد بھی ان کا یہ اعتراض برقرار رہا، اور لیکن وہ اس چیلنج کو پورا بھی نہیں کر سکے. تو پھر 10 صورتوں کے ذریعے چیلنج کیا گیا، قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِ مُفْتَرَيَاتٍ، کہ 10 صورتیں لے آؤ. اگر پورا قرآن نہیں بنا سکتے اس جیسا، 10 صورتیں اس جیسی لے آؤ. اور یہ چیلنج بھی پورا نہیں ہو سکا تو دوسرے مقام پر ہے کہ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، ایک صورت لے آؤ، ایک صورت اس جیسی لے آؤ. اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں تو چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی ہیں، جیسے سورہ کوثر سب سے چھوٹی صورت ہے. تو مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید معجزہ ہے. قرآن مجید اس بات کی نشانی، اس بات کی دلیل ہے کہ میں جو کچھ کہتا ہوں وہ اللہ رب العزت کی وحی ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے. تو فرمایا ام یقولون افترا، تو مجھے جو ہے تمہارے بتائے ہوئے اور تمہارے مطالبے کیے ہوئے دلائل کی ضرورت نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ میں وہی دلائل پیش کروں جو تم مطالبہ کر رہے ہو. دلیل وہ ہونی چاہیے جو میرے دعوے کو ثابت کرے اور تمہارے دعوے کو غلط ثابت کرے. تو یہ قرآن مجید ایسی دلیل ہے جو میرے دعوے کو ثابت کرتا ہے، میری سچائی کو ثابت کرتا ہے، تمہارے دعوے کو غلط ثابت کرتا ہے. تو فرمایا ان یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو گھڑ لیا ہے. قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِ مُفْتَرَيَاتٍ، آپ کہیے پس لے آؤ 10 صورتیں اس کے جیسی مفتریات گھڑی ہوئی. وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور پکارو بلاؤ جس کو تم پکار سکو، جس کی تمہیں طاقت ہو اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. بس اگر وہ قبول نہ کریں تمہارے واسطے، یعنی تمہاری اس بات کو قبول نہ کریں، اس کا جواب نہ دیں، فَاعْلَمُوا، پس جان لو، أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، سوائے اس کے نہیں کہ اتارا گیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ. بس یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے، میرا بنایا ہوا نہیں ہے. انما کلمہ حصر ہے، اللہ ہی کی جانب سے بنایا ہوا ہے، اللہ ہی کی جانب سے بھیجا گیا ہے اللہ کے علم کے ساتھ. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، بس اگر وہ قبول نہ کریں تمہارے واسطے، تمہاری بات کو قبول نہ کریں، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، تو پس جان لو کہ سوائے اس کے نہیں کہ یہ اتارا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ. وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کیونکہ اس کی جو بنیادی تعلیم ہے، قرآن مجید کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ نہیں ہے معبود سوائے اس کے کوئی. فَهَلْ أَنتُم مُسْلِمُونَ، تو پس کیا تم فرمانبرداری کرنے والے ہو، پس کیا تم ماننے والے ہو. مطلب یہ کہ اس معجزے کے بعد اور اس چیلنج کے بعد تو تمہیں مان جانا چاہیے، تمہیں سر جھکا دینا چاہیے. تو پس کیا تم حکم ماننے والے ہو، سر جھکانے والے ہو. فَهَلْ أَنتُم مُسْلِمُونَ، پس کیا تم حکم بردار ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں حکم برداری کی توفیق عطا فرمائے، سچا پکا مسلم بنائے.